الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله یار پیارے بچوں، ارکڈ مدنی چینل کے ناظرین، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام میں جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین۔ سب بچے اپنے گھروں سے آتے ہیں، اس پروگرام میں شرکت کرنے آتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کرنے آتے ہیں اور کچھ نیا سیکھنے آتے ہیں۔ اور آئیے آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمانا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے آج کا سوال کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس نے رکھا؟ تو آئیے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو کلام میں ہمارے ساتھ کون ہوں گے؟ جی علی لذت تاری۔ جی ہاں، تو کلام میں ہمارے ساتھ علی بھائی ہوں گے۔ آئیے ان سے کلام پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کون سا کلام سنیں گے؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، صحابہ کا گدا ہوں اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، اسی
اپنی محبت یا رسول اللہ میں ہوں سنلی رہوں سنلی مروں سنلی مدینے میں ہوں سنلی رہوں سنلی مروں سنلی مدینے میں بقیے پاک میں بل جائے تربت یا رسول اللہ بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ شغار پر گر آنے رحمت کی نظر رکھنا آقا شغار پر گر آنے رحمت کی نظر رکھنا شغار پر گر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دل رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں ساز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور امیر اہل سنت پر تو شاہ کی نظر ہے، اسی لیے ہر آن وہ سنت کی خدمت کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں الحمدللہ سنت کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ فیضان سنت کے ذریعے سنتوں کو عام کر رہے ہیں، فیضان مدینہ کے ذریعے سنتوں کو عام کر رہے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے سنتوں کو عام کر رہے ہیں، اور اتار کے صدقے میں ہم بھی سنتوں کو عام کرنے والے اور سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں ماشاء اللہ۔ چلے جی حمزہ بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ سب کیسے ہیں پیارے بچوں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو پروگرام شروع ہو چکا ہے، میرا پیارا دین کلام سن لیا ہے، اب چلتے ہیں ایک زبردست سے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث، جس کے اندر انشاءاللہ یہاں پر حدیثیات کی جائے گی، اسکرین پر بھی دکھائیں گے، آپ نے اس کو اچھا ہمیں لکھ کر بھیجنا ہے اور حدیث پاک بھی آپ سنا سکتے ہیں۔ آئیے آج کی حدیث دیکھتے ہیں کون سی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیار امتی من یطعم الطعام۔ اچھا، اس کو من یطعم الطعام بھی پڑھ سکتے ہیں اور من یطعم الطعام بھی پڑھ سکتے ہیں، اور من یطعم الطعام پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ ہمارے کیا نام تھا آپ کا؟ علی بھائی، نہیں آگے، عفان، اس سے آگے دانیال۔ دانیال بھائی، کون سا قاعدہ ہوگا یہاں؟ من یطعم الطعام میں اسلام فور کڈز میں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے قواعد بتا رہے ہوتے۔ جی دیکھتے ہیں یہاں کتنے نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ جی ادغام مال گنہ۔ جی ادغام ہوگا نا، اور ادغام قاری صاحب نے بتایا کیا مطلب؟ ملا دینا۔ تو دیکھیں نون کو یا سے ملا دیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مئی۔ خیر جب ملائیں گے تو تشدید بھی لگ جائے گی، لیکن لگی ہو نہ لگی ہو قاعدہ تو وہ ہو رہا ہے۔ تو چلے بھائی اس کو پھر یاد کریں اور ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ خیار امتی من یطعم الطعام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جی کون یاد کرے گا پہلے؟ ابھی دیکھ لیتے بھائی کون یاد کرتا ہے۔ خیار امتی، خیار امتی
خیار امتی خیار امتی خیار امتی خیار امتی جی خيار أمتي زبردست خيار أمتي ماشاء اللہ جی من یطعم الطعام من يطعم الطعام طعام نہیں طعام طعام طا ہے نا طا طعام من یطعم الطعام من يطعم الطعام من یطعم الطعام من يطعم الطعام کسے کسے یاد ہوا جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خیار خيار أمتي جی من يطعم الطعام تو آما سے تھوڑا سا اوائڈ کرے تو اچھی بات ہے طعام آئیے ترجمے کی طرف چلتے ٹھیک ہے ترجمہ یاد ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا آئیے ترجمہ یاد کرتے ہیں میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے 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 ہیں میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جی پہلے ادھر عفان بھائی سے سنتے ترجمہ میری امت کے لوگ بہترین لوگ ہیں وہ ہیں جو جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں سبحان اللہ زبردست جی مائک کو چھوڑ دیں بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے میری امت کے میرے ہو گیا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا ہاں کھلاتے ہیں ہاں اور اسلام فور کڈس کی عادت پڑی ہوئی ہے مائک لینے کی ہے نا تو وہی حسب معمول فوراً ہاتھ ان کا پڑ جاتا ہے ادھر جی سنا ہے ترجمہ میری امت کے لوگ وہ ہیں جو میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہاں جی میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میری امت کو کھانا کھلاتے ہیں چلے اچھی بات ہے انہوں نے تھوڑا سا ایڈیشن کر دیا جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ماشاءاللہ چلے بھائی عربی اور ترجمہ کون سنائے گا نانیال بھائی مجھے تیار نظر آ رہے تھے چلے ایک دفعہ میں پڑھا دیتا ہوں خیار امتی من یطعم الطعام میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جی اب سنا دیں دانیال بھائی خیار امتی من یطعم الطعام میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا شروع میں ان سے تھوڑی سی چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی کیا مسٹیک ہو گئی انہوں نے خیاروں کو خیاروں پڑھ دیا اچھا ابھی صحیح ہے دوبارہ صحیح خیار امتی ابھی ٹھیک ہو گیا چلیں بھائی زبردست ایسی نظر رکھیں آپ جی عبد المجید بھائی سے پہلے خیار امتی جی ایمت طعام چلے ترجمہ سنائیں میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ماشاء اللہ جی خیار امتی من یطعم الطعام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں سبحان اللہ اللہ بول دیں ماشاء اللہ عربی بھی کافی حد تک یاد ہوئی اور ترجمہ بھی ماشاءاللہ سنایا اور ایک بات بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ بہترین لوگ کون ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی کیا بات ہے سنتیں بھی پھیلاتی ہے سنتوں کا پیغام بھی پھیلاتی ہے لوگوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے
آپ بولیں گے کہاں؟ FGRF ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا سوشل ورک کا جو ایک شعبہ ہے اس کے تحت جو ہے وہ جب کہیں پہ پریشانی ہوتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی سیلاب وغیرہ، تو الحمدللہ وہاں پر خاص طور پہ کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، دیگر طریقے سے بھی امداد کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ کھانا کھلانا ایک بہت اچھا وصف ہے، تو ہمیں بھی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھلانا چاہیے، بس خود کھا لیں سارا اور وہ نہیں کھلائیں، کھلانا چاہیے نا، اچھی بات ہے۔ مل کے کھانا کھانے میں برکت بھی ہوتی جی، اور ابھی تھوڑے دنوں میں کون سے دن آنے والے ہیں؟ جی، بقرعید کے دن جی بقرعید کے دن آ رہے ہیں نا۔ عفان بھائی نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں عفان بھائی، عرفان بھائی وہ ہیں، عفان بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بقرعید کے دن آ رہے ہیں، اس میں قربانی ہوتی ہے، اور سارا گوشت کہاں جاتا ہے؟ گھر پر، فریج میں، فریج صحیح کر لیں ابھی سے جی۔ ہاں، بانٹنے کا بھی ذہن ہونا چاہیے، اوروں کو کھانا کھلانے کا، گوشت کھلانے کا ذہن بھی ہونا چاہیے جی۔ تو اب حمزہ بھائی ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اب ہم پکچرز کی جانب بڑھیں گے، لے کے چلیں پکچرز کی تاریخ۔ لیکن اس سے پہلے انٹیلیجنٹ کڈ آف دا ڈے۔ اچھا چلیں کر دیں، اعلان کر دیں۔ آج آپ کو کون نظر آ رہا ہے انٹیلیجنٹ؟ کوئی نظر آ رہا ہے؟ آج تو مجھے لگ رہا ہے دانیال بھائی ہی ہیں۔ دانیال بھائی ہیں، چلیں بھائی دانیال بھائی آج آتے ہی ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ کڈ آف دا ڈے ہو چکے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور اب چلتے ہیں تصویروں کی طرف، ماشاءاللہ۔ المؤمنون حینون لینون، مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں، لکھنے والی حبیبہ کراچی سے، ماشاءاللہ۔ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، بنت خرم الطاریہ اسلام آباد سے ہیں، اور لکھا اور کیا ہے؟ یہ دور میرے تار کا ہے، ہم خوش نصیب ہیں، ماشاءاللہ جی۔ حمزہ بھائی باقی کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں۔ اچھا یہ یلو کلاؤڈ دکھ رہا ہے، یہ شاید انوکھا کلاؤڈ ہے۔ کلاؤڈ کہاں ہے؟ اچھا وہ ہاں یلو، بہت ہی اچھے انداز میں بنایا ہے۔ ان کا ڈیزائننگ کرنی نا۔ وائٹ کلاؤڈ آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ پھر وہ وائٹ بنا کے بھیج دیں گے تو خالی بھیج دیں گے شیٹ کہ ٹھیک ہے آپ مان لیں یہاں پہ کلاؤڈ ہے، کچھ کلرفل کلاؤڈ دکھانا پڑے گا نا بھائی جی۔ اور نیچے پہاڑیاں وغیرہ بنے ہوئے ماشاءاللہ جی۔ نیکسٹ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث پاک، المسلم اخو مسلم جی، ترجمہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ محمد اسامہ تاری اسلام آباد سے۔ اسامہ بھائی کیا ہو گیا؟ پہلے آپ نے بھیجے تھے شروع میں، اور اب بڑے دنوں بعد آپ آئے پھر سے، تو بھیجتے رہا کریں جی۔ اب باقی حمزہ بھائی بتائیں گے کیا کیا ہوا بھائی، کیا بنا ہوا، کیسا بنایا؟ بہت ہی اچھا پسند آیا آپ کو؟ نہیں یہ تھوڑا سا درخت بنائی ہے، اور تھوڑی سی مول تھوڑا سا درخت بنایا، پورا نہیں بنایا؟ کیا ہوا؟ گول ہے گول درخت ہے، اچھا۔ جی، اور درخت گول نہیں ہے، درخت ہے لیکن گول شیپ میں بنا ہے۔ اچھا تو صحیح ہے، آپ کو پسند آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ پاس ہے، چلے بھائی حمزہ بھائی نے پاس کر دیا ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا ہر کوئی ہے۔ اچھا پاس ہر کوئی ہے، غلط کوئی بنا کے بھیج دے گا، لکھ کے صحیح نہیں بھیجے گا، پھر تو پاس نہیں ہوں گے نا، سب کو پاس کر رہا ہے، چیلنج ہوتا ہے جی۔ نیکسٹ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب کون ہے بھائی یہ لکھنے والے؟ کلثوم الطاریہ، کہاں سے؟ والد صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد علاء الدین، جگہ کون سی ہے؟ مسقط سے، ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی نیکسٹ دکھائیں، ماشاءاللہ۔ اکتحلوا بالاسمد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اکتحلوا بالاسمد، اسم سرما لگایا کرو، کنزہ تاریہ چکوال سے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بھائی، بڑے بڑے زبردست پھول اوپر سے رکھ دیا انہوں نے۔ نیکسٹ جی، پروگرام میرا پیارا دین سیگمنٹ، ایک پیاری حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار، آواز، اعمال کا دار و مدار سنہرا تاریہ لاہور سے ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ جی، میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث، من اطاعنی دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ آئی لو کڈز مدنی چینل، بنت ملک غلام یاسین الطاریہ باولپور۔ نیکسٹ، فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا جی۔ اور لکھنے والی کون ہے بھائی؟ یہ بنت ایاز الطاریہ ہے جی، بنت ایاز الطاریہ
समरियाल, माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, क्या बात है। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों बच्चियों को बरकत अता फरमाए जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से अहादीस लिख कर भेजी। पिक्चर ऑफ द डे कौन सी है, ये हमारे हमजा भाई बताएंगे। जी पिक्चर ऑफ द डे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कराची से इनका पिक्चर ऑफ द डे है। माशाअल्लाह, बड़ी है और बहुत ही अच्छे अंदाज में खूबसूरत से दिल भी बना। जी दिल बहुत आपने अच्छा बनाया। अब चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। चलें भाई, कॉल्स की तरफ चलें। क्या बात है। आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है अब्दुल मुत्तलिब। माशाअल्लाह, और आपके जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉल की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अतारी है, मैं सरदाराबाद से बोल रहा हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम उनके दादा जान ने रखा था। आज मैं आपको मदनी मकसद भी सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमदियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। हम कराम सुनाएंगे। मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफीए उम्मत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफीए उम्मत। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये थी कॉल्स। अब बढ़ेंगे अपने वकार भाई की जानिब। जी कौन सा सेगमेंट है भाई? सेगमेंट तो आपका है, बड़ा आप मेरी तरफ में। जी तो मेरा बढ़ेंगे। तो आखिरी सेगमेंट होता है ना इस्लामिक हिस्ट्री। उससे पहले आज आप कौन सा सेगमेंट लाएं ये आपने बताना है। इस्लाम और साइंस। इस्लाम और साइंस लाएं। चले भाई, माशाअल्लाह, लगता है आपका कुछ फेवरेट सब्जेक्ट भी है साइंस है। साइंसी मालूमात के लिए जैसी हमजा भाई की तरफ आएँ तो बड़ी तफसील से बयान करते हैं। तो आज इस्लाम और साइंस आप लेकर आए हैं। अच्छा जी, इस्लाम और साइंस की तरफ, इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं आज क्या इसमें बताएंगे आप। जी मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस्लाम की तो क्या ही बात है। जो हमारा इस्लाम कई 100 साल पहले जो बात बता चुका है, वो हमारा अभी मेडिकल साइंस आज बता रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आज बता रही है। तो हमारे इस्लाम की तो क्या ही बात है। तो आए वुज़ू से बच जाने वाले पानी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। जी प्यारे बच्चों, हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमा कर बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया। और एक हदीस में ये बात बयान हुई है कि इसका पानी 70 मर्ज़ से शिफा है। माशाअल्लाह। तो वुज़ू का पानी कैसे पीना है? खड़े होकर। हाँ, आप खड़े होकर कब पिएंगे? अब हम वुज़ू किससे करते हैं? पानी से करते हैं, पर वो पानी किस में से आ रहा होता है? नलके में से आ रहा होता है ना। नलके से पानी की वुज़ू किया, उसके बाद नलका बंद कर दिया, तो वो जो टंकी है वो सारा पानी मतलब ऊपर छत पे जाए फिर पी जाए। वुज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना है ना। क्या करें, वो सारा टंकी का पानी खड़े होकर पिएंगे। ये उस सूरत में है कि वो जब कभी बर्तन से, अब तो नॉर्मली नहीं होता, ठीक है फ़ान भाई, बात समझ में आ रही है। पहले ख़ास तौर पे होता था किसी बर्तन में, लोटे वगैरह में पानी लेकर उससे वुज़ू करते थे। तो वुज़ू कर लिया, अब एंड में जो पानी, अच्छा बच्चे हुए से बात शायद ये समझ रहे होंगे, वो जो पानी वुज़ू हो गया वो बच गया, वो नहीं, वो तो बह जाएगा। वो जो बच गया ना बर्तन में, वो पानी क्या करें, खड़े होकर पी लें। वैसे पानी कैसे पीना चाहिए? खड़े होकर बैठकर। हाँ, लेकिन ये वुज़ू का बचा हुआ पानी कैसे पीना है? खड़े होकर। जी, अब आगे हमजा भाई बताएंगे। प्यारे बच्चों,
کسی بھی برتن سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی قبلے کی طرف منہ کر کر کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، یعنی نیک عمل ہے۔ پیارے بچوں، وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے بارے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے یہ ہے کہ اس سے لیور معدے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کیا ہوتا ہے؟ پوچھے، سوال پوچھے بھائی۔ جی، وضو کے بچے ہوئے پانی سے کیا ہوتا ہے؟ پہلا والا بتائیں اور پھر دوسرا والا بھی بتائیں جو ڈاکٹر نے بتایا۔ جی کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیں حمزہ بھائی، اب یہ تو اچھا دونوں پہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس پہ بھی ہوتا ہے، ٹیچر پہ بھی ہوتا ہے۔ اب اگر اسٹوڈنٹس نہیں سنا رہے تو یہ ان کی کمی ہے، لیکن یہاں ٹیچر پہ بھی تو سوال ہوگا اس نے پڑھایا کیسا تھا، نہیں ہوگا حمزہ بھائی؟ حمزہ بھائی نے کہہ دیا ہوگا، تو بھائی دونوں پر ہے۔ اچھا بھائی جلدی سے آپ دوبارہ سے بتائیں پہلے اور خلاصہ بتا دیں پھر۔ جی، تو پہلا والا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ جب وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے پیئیں گے تو پھر اس سے 70 مرض دور ہو جائیں گے، یعنی 70۔ ہاں، اور مسلمان ڈاکٹر نے کیا بتایا کہ اس سے کون سی گرمی دور ہوتی ہے؟ لیور کی، یعنی معدے کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ معدے کی، اچھا اس سے لیور، اچھا لیور تو الگ ہے، معدہ الگ ہے بھائی؟ لیور تو جگر ہوتا ہے، اور لیور اور معدہ یہ دو چیزوں کی گرمی ہوگی میرے خیال ہے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں آپ؟ لیور تو الگ ہے نا بھائی، معدہ الگ ہے۔ معدے کو کیا کہتے ہیں حمزہ بھائی؟ معدے کو کچھ اور کہتے ہیں بھائی انگلش میں۔ لیور جگر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جگر کی گرمی بھی دور ہوگی، معدے کی گرمی بھی دور ہو جائے گی، اور جو بھی انشاءاللہ بیماری ایک نہیں بلکہ کتنے مرض؟ 70 مرض دور ہوں گے۔ اور باقی سائنس اپنی جگہ، لیکن جو ہمیں شریعت نے بتا دیا اس پر ہم نے عمل کس لیے کرنا ہے؟ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے۔ بس وہ مل گئی بیڑا پار ہے، وہ مل گئے بیڑا پار ہے۔ باقی سارے فائدے انشاءاللہ خود بخود ملتے چلے جائیں گے، ساری معدے کی، جگر کی جو بھی گرمی ہوگی انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائے گی، اور ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے۔ یہ پروگرام تھا میرا دین کی پیاری پیاری باتیں سکھانے کے لیے پروگرام آیا کرتا ہے، اور آپ نے میرا پیارا بھی دین دیکھنا ہے پروگرام، اس کے علاوہ بھی جو پیارے پیارے پروگرامز ابھی آنے والے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا